الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اصل صوفی یعنی پیر کی پہچان کیا ہے اور جعلی پیر کی پہچان کیا ہے۔ میرے چینل پر جو لوگ نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور میری آج کی گفتگو کو اور اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ شیئر کریں گے تو اور دوستوں تک پہنچے گا اور صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آج اس دور میں ہمیں اصل اور نقلی چیزوں کی پہچان بہت ہے۔ جب ہم دنیا داری کے کام کرتے ہیں تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ چیز ایک نمبر ہو، دو نمبر چیز نہ ہو، لیکن دین کے معاملے میں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ اہل حق کو پہچاننے میں ہماری عقلوں پر اور ہماری آنکھوں پر بے علمی، جہالت نہیں کہوں گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی جاہل نہیں ہے۔ جاہل وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت، آپ کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ جاہل ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتا ہے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء مانتا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، تصوف جو صوفیانہ اسلوب ہے، جو صوفیاء کی پہچان ہے، آج جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اصل پیر ہوتا ہے، جو اصل صوفی ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی خاصیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بھی خاصیت کسی کے اندر نہ ہو، اگر وہ ہواؤں میں بھی اڑتا ہو اور آگ کے اوپر چل کر بھی دکھاتا ہو تو وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے۔ اصل صوفی یا اصل طریقت کا راستہ بتانے والا اصل پیر نہیں ہو سکتا، وہ جعلی پیر ہے، اور موٹی زبان میں بولوں گا وہ ڈبہ پیر ہے اور دو نمبر پیر ہے۔ آج کل ہمارے اس پورے معاشرے میں جس قسم کی تصوف کی تعلیمات کو دکھایا جا رہا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا پر اور آستانوں پر، تصوف کی طے سے بھی دور جو سجادہ نشین صاحبان ہیں، جو تصوف کی تعلیمات لوگوں کو دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، وہ میری ناقص عقل سے بہت اوپر ہے۔ جو ہم نے تصوف کو پڑھا ہے اور جو ہم نے اصل صوفیوں کو، اصل اہل اللہ کو دیکھا ہے، اس تصوف کا عکس آستانوں میں کم نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اصل صوفی ہوتا ہے، جو اصل اہل اللہ ہوتا ہے، جو اصل پیر ہوتا ہے، جو اصل میں مخلوق خدا کو اللہ کے قریب کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک اسے 12 ایسی خصلتیں، 12 ایسی عادات عطا کرتا ہے کہ جن عادات کو دیکھنے کے بعد بندہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے
عیب پوشی، اور اس کے بعد رحم دلی۔ یاد رکھیے کہ یہ دو عادتیں جو صوفیاء کے اندر موجود ہونی چاہیے، یہ دونوں خصلتیں، عادتیں، یہ اللہ پاک کی ذات، اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک گناہ گاروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور ہر گناہ گار کو رب کائنات اس بات کی مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ پاک توبہ کو قبول کرنے والا، اور وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ زمانہ کبھی گناہ گار کو معاف نہیں کرتا، خواہ وہ توبہ کرنے والا صوفیاء کے کسی بھی شعبے میں عروج پا جائے، زمانہ اسے اسی نظر سے دیکھے گا جس نظر میں اس نے توبہ سے پہلے کی زندگی بسر کی ہے۔ ایک عادت اور ایک خصلت جو اللہ کی طرف سے صوفیاء کو دی جاتی ہے، وہ ہے رحم دلی۔ اللہ پاک رحم کرنے والا، صرف رحم کرنے والا نہیں، الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، وہ سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اور معاشرے میں آج کل صوفیاء کیا کرتے ہیں، بالخصوص آپ یورپ کی طرف چلے جائیں، اگر ایک شیخ کا مرید دوسرے شیخ کی طرف چلے جائے تو اس کی بھی ایسی تیسی، اور جو وہاں بسنے والے شیخین ہیں جو اپنے آپ کو طریقت کے دائی کہتے ہیں، ان کے جو پروموٹر ہوتے ہیں، وہ لگائی بجائی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ صوفی میں اللہ کی دی ہوئی ایک صفت رحم دلی ہوتی ہے۔ کوئی اس کے پاس امیر آئے، غریب آئے، چھوٹا آئے، بڑا آئے، کالا آئے، گورا آئے، عربی آئے، اجمی آئے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ آئے، وہ اس کے لیے اپنا دل بچھا دیتا ہے، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اگر کوئی کافر بھی آتا ہے نا تو وہ اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کر کے واپس جاتا ہے۔ صوفیاء کو جو دو خصلتیں حضور کے فیض سے ملتی ہیں، وہ ایک ہے شفقت اور ایک ہے رفاقت۔ جو اصل صوفی ہوتا ہے نا، وہ بڑا شفیق ہوتا ہے، پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے نا تو آپ اپنی مکمل توجہ، اپنا جسم مبارک اس کے چہرے کی طرف مکمل پھیر دیتے تھے، اور وہ شخص سمجھتا تھا، وہ یہ شخص تصور کرتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل توجہ میری ہی طرف ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آج تک دنیا کہ ہر خطے، ہر ذرے اور اللہ کی ہر مخلوق کی طرف ہے۔ اگر آپ اس وقت تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے الگ نہیں کرتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ الگ نہ کر دے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے صوفی کو دوسری خصلت ملتی ہے، وہ ہے رفاقت، دوستی، تعلق، کسی امتیاز کے بغیر۔ اگر حبشے کا بلال بھی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ بھی کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ فیض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء کو، صالحین کو یہ تقسیم کیا ہے۔ صوفی میں یہ رفاقت کی، یعنی دوست بنانے کی، دشمن بنانے کی نہیں۔ صوفی میں یہ خصلت ہوتی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دشمن بنائے، وہ صرف جوڑتا ہے، لوگوں کو توڑتا نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوئی اور دھاگا تحفے میں دیا، کسی نے کینچی تحفے میں دی، آپ نے فرمایا کاش تو سوئی اور دھاگا لے کے آتا، کینچی کاٹتی ہے، سوئی دھاگا گانٹتی ہے، جوڑتی ہے۔ تو لہٰذا صوفی میں ایک خصلت رفاقت کی ہوتی ہے۔ آج کل آستانوں میں کیا ہو رہا ہے، مرید ہی اپنے پیر صاحبان کی
وہ جھوٹی کرامتیں لوگوں کو سنائیں گے اور دوسروں کی برائیاں من گھڑت جو انہوں نے تیار کی ہوتی ہیں وہ سنائیں گے. من گھڑت کرامتیں بنا بنا کر ایک دوسرے کو توڑنے اور جوڑنے کے چکروں میں وہاں جو خلفاء کے نام سے انبار لگے ہوتے ہیں آستانوں میں، ان کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور وہ آستانوں میں ایک دوسرے کے آستانوں میں لگائی بجھائی کا جب سلسلہ ہے نا، یہ جو پروموٹر حضرات ہیں، یہ جو وچولے ہوتے ہیں بیچ میں، اور یہ جو لوگوں کو پرا ہٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، لگائی بجھائی کرنا. ان کا عہدہ تو آستانوں میں چلے جائے نا، یہ جو پیر صاحبان زیادہ وی آئی پی ہو جائیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے اٹیچ ہوتے ہیں، وہ دوسرے ملنے والوں کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو اس جاگیر کا کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ میرے مشاہدے میں ہے. خلیفہ اول قصر صداقت کے شہنشاہ، منبع صدق و صفا، معدن جود عطا، خلیفہ محبوب رب اکبر، اور انبیاء کے بعد بشریت میں سب سے پہلا مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے فیض سے جو صوفیاء کو دو چیزیں عطا ہوتی ہیں، ایک ہے راستی صدق، ایک ہے راست گوئی. یعنی صوفی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آج کل تو لوگ سوشل میڈیا پر آ کر صوفی بن کر اپنے آپ کو کلندر دوراں بھی کہلاتے ہیں، غوث زماں بھی. یعنی کسی کا عہدہ آج کل کے جو صوفی بنے ہوئے ہیں غوث و زماں سے کم نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں پڑا ہوا ہے، پبلسٹی کے شعبے میں پڑا ہوا ہے، انانیت کے شعبے میں پڑا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو غوث زماں سے کم کہلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور صوفی کبھی راستہ اچھائی کا راستہ نہیں چھوڑتا. یعنی لوگوں کو اگر چلاتا ہے تو اسی راستے پر چلاتا ہے، عیب پوشی کے راستے پر، رحم دلی کے راستے پر، شفقت کے راستے پر، رفاقت کے راستے پر، راستے صدق. یعنی صوفی اپنے آنے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے، اس کے انگ انگ میں اس بات کو شامل کرتا ہے جو اصل صوفی ہوتا ہے، کہ تم نے کبھی سچائی سے اور سچائی کو بولنے سے، اس راستے سے تم نے ہٹنا نہیں. اور یاد رکھیے، راستی صدق اور راست گوئی، اس میں برکت ہے، کذب میں، جھوٹ میں برکت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو راحت مل جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس زمانے سے جھوٹ بول کر بچ جائیں گے، ڈرامے بازی کر کے بچ جائیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں بچیں گے. لیکن اگر کوئی میدان عمل میں سچ بولتا ہے، لوگوں کو سچائی پر لگاتا ہے، لوگوں کو اصل تصوف بتاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون ہے. خلیفہ دوم حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فیض سے صوفی کو دو چیزیں ملتی ہیں، ایک نیکی بتانا، دوسرا برائی سے ہٹانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آستانوں کا کام کیا ہے، خانقاہوں کا کام کیا ہے. صوفی، اصل صوفی، یہ میں اب 2 نمبر صوفی سے بات نہیں کر رہا، اصل صوفی، اصل پیر، اصل رہبر طریقت کی پہچان کیا ہے کہ وہ صرف لوگوں کو نیکی بتاتا ہے. یہ نہیں یا علی ہم تیرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے باقی بتیرے ہیں. نہ کلمے آتے ہیں، نہ ایمان کی صفات آتی ہیں، نہ نماز آتا ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ فقہ کے مسائل آتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے رہبر طریقت بنا ہوا ہے. باپ مر جاتا ہے، باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو سجادہ نشین کے طور پر ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ سجادہ نشین مرنے کے قریب ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو، یعنی اپنے کسی مرید کو، اپنے کسی سالک کو اس قدر اس قابل نہیں کرتا کہ اگر میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے تو میرے اس سلسلے کو کوئی نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی سنے
اگر آپ کا بیٹا اس قابل نہیں ہے تو خدا را اس کو اپنی گدی کر، وہ گدی جسے گدے کہتے ہیں، بٹھا کر انسانیت پر ظلم نہ کیا کریں۔ نہ چہرے پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہوتی ہے، نہ اس کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے، نہ اس کی چال سنت کے مطابق ہوتی ہے، نہ اس کا بیٹھنا سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی سنت کا تارک صوفی نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈبہ پیر تو ہو سکتا ہے پر پیر نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ سوئم، امیر المومنین، حیا کے پیکر، ذوالنورین جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے اصل صوفی کو دو چیزیں ملتی ہیں، ایک کھانا کھلانا اور ایک عبادت کرنا۔ آج تک نہ قیامت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا نہ امیر پیدا ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ وہ دنیا کی دولت جمع کرنے کے باوجود اہل اللہ تھے، لوگوں کو کھلانے والے تھے۔ آج آستانوں پر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، امیر کے لیے کچھ پروٹوکول ہوتا ہے، غریب کے لیے کچھ پروٹوکول ہوتا ہے۔ جو نظر و نیاز زیادہ دے دے اسے قریب بٹھا لیا جاتا ہے، جو بیچارہ کچھ بھی نہ دے سکے یا تھوڑا دے سکے اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے آج کے جو شیخین طریقت وہ گوارا نہیں کرتے۔ اور آخری دو چیزیں یہ میں نے 10 بیان کی، 11ویں اور 12ویں جو عادتیں ہیں جو صوفیاء میں ہونی چاہیے، دو عادتیں ایسی ہیں جو امام الاولیاء، تمام سلاسل کے بادشاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا کا خطاب لینے والے، حسن و حسین کے بابا جان اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک علم دوسری شجاعت۔ اگر کسی صوفی کے پاس علم نہیں ہے، علم و بعد جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، 100 بریاں دی کرے عبادت روے اللہ کو لوں بیگانہ ہو۔ یہ جو لوگ بھیڑ دیکھ کر، مجمع دیکھ کر بیت ہو جاتے نا، ان کے لیے ہے کہ یہ تو دیکھا کرے نا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اسے قرآن پاک بھی صحیح طرح پڑھنا آتا ہے، نماز بھی صحیح طرح پڑھنا آتی ہے، نماز کے مسائل اسے پتہ ہیں۔ یہ واقعی رہبر طریقت ہے، یہ واقعی اس مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے مقصود بیت نہیں ہے، مقصود وصول اللہ ہے، کہ جس خانقاہ پر، جس آستانے پر، جس کو اللہ کا ولی سمجھ کر یہ بندہ جس کے پاس آیا ہے، یہ اسے قرب الہی تک بھی لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں لے کے جا سکتا۔ اور یاد رکھیے یہ میری جتنی بھی باتیں ہیں صرف ان لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی جو تصوف کو سمجھتے ہیں، جو صوفیانہ اسلوب کو سمجھتے ہیں، جو راہ طریقت کو سمجھتے ہیں، جو اولیاء کرام سے عداوت رکھنے والے لوگ ہیں، مزارات سے عداوت رکھنے والے لوگ ہیں، اولیاء کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، مزارات کو شرک سے تشبیہ دیتے ہیں، ان کو یہ میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور وہ میری ویڈیو سے بھی دور رہیں، کیونکہ ان کا مشن یہ ہے کہ میں نہ مانوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس راستے پر چلے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ بے سکون ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جب ان کی صحبت و رفاقت میں بیٹھو تو تمہارا دل یاد الہی میں مگن ہو جائے اور تمہاری زندگیاں بدلیں، تمہاری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، تمہاری زندگیاں قرآن و سنت کے اسلوب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی طرف راغب ہو جائیں۔
تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری ان تمام گزارشات کو آج کل جنہوں نے دعوی طریقت کیا ہوا ان کو بھی سمجھ آ جائے، جو کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے، جنہوں نے کسی کو بنایا ہوا ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ آج ہم اپنے مسجد کے امام کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن ایک داڑھی منڈے کو ممبر پر بٹھا کر اس کی باتوں پر واہ 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 کہتے ہیں۔ اتنی قدر اگر ہم اپنے مسجد محلے کی مسجد کی امام کی کر لینا، ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ سمجھ آ جائے گا۔ کئی قابل لوگ ہوتے ہیں اب علاقے کے محلے کی مسجد کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے کہا آپ بیعت کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں بیعت کرتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو بھیجا، اس نے کہا جی آپ بیعت کرتے ہیں؟ مجھے فلاں نے بھیجا ہے چیک کرنے کے لیے آپ کو اور چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے، یعنی آپ ہم محلے کی مسجد کے امام کو چیک کرتے ہیں، اور خاندانی جو ایک کاروباری سلسلہ جاری ہے خانقاہوں میں، باپ دادے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، نواسا، ایسے جو وہاں ہم چھان بین نہیں کرتے۔ جس طرح ہم دنیا داری چیزیں خریدنے کے لیے اصل نقل کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، تصوف کے شعبے میں، صوفیانہ اسلوب میں بھی اصل اور نقل کو تلاش کریں۔ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے نا، اگر آپ اس کو اپنے اس دماغ کے اندر فیڈ کر لیں گے نا، تو یقین کریں آپ کو اس راستہ اور اس راستے کے جو دائی ہے تلاش کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔